بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی الجامع الصحیح کی کتاب الطب، اس کا باب نمبر ہے 50/6، باب نمبر 50/6 ہے۔ اس باب سے متعلق انشاءاللہ ہم لوگ آج پڑھیں گے باذن اللہ تعالی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے الجامع الصحیح کی اس کتاب الطب میں کل 50/8 باب قائم کیے ہیں۔ آغاز کے مسلسل 10 ابواب ہم لوگوں نے پڑھے ہیں الحمدللہ، سبھی احادیث۔ اس کے بعد کے جو 5 ابواب ہیں مسلسل ہم نے ترک کیے ہیں، کیونکہ اس میں احتجام، پشنا لگانے کا مسئلہ ہے۔ اس کو میں نے اس لیے ترک کیا تاکہ جو ہے اس کو ایک موضوع کے تحت پڑھ لیا جائے بعد میں۔ پھر اس کے بعد طب سے متعلق ہی کچھ اور مسائل ہم لوگوں نے پڑھے، اہم مسائل۔ اس میں طاعون، رقیہ شرعیہ، سحر یعنی جادو، ان مسائل کو میں نے ترک کر دیا ہے تاکہ یہ مسائل تقریباً کچھ احادیث ہی کی بنیاد پر یہ مسائل قائم ہیں، اور ایک موضوع کے تحت ان احادیث کو پڑھنا چاہیے، ایک باب کے تحت نہیں، ایک موضوع کے تحت مسلسل۔ تو اس لیے کتاب الطب کے وہ ابواب جس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی منفرد انداز میں جو ابواب قائم کیے ہیں اس سے متعلق پڑھیں گے انشاءاللہ۔ چلیے آج کا جو باب ہے باب نمبر 56 50/6، باب شرب السم والدواء به وما يخاف منه والخبيث، یعنی اس بات کا باب، اس بات کا بیان، اس بات سے متعلق حکم کہ زہر پینا بطور علاج کے، زہر پینا اور اس سے علاج کرنا، اور جو بھی انسان کے لیے خطرے کا باعث بنتی ہیں ان اشیاء سے علاج کرنا، اور جو بھی خبیث اشیاء ہیں ان اشیاء سے علاج کرنا، یہ سب شرعاً حرام ہے۔ زہر چونکہ نقصان دہ ہے، انسان کو اس سے موت لاحق ہوتی ہے، انسان اس سے مر جاتا ہے، اللہ نے اسے اس وجہ سے حرام قرار دیا ہے، اور یوں اس سے علاج کیسے کیا جائے گا، یہ نقطہ واضح ہو آپ کو؟ یہ بات بتانے مقصود امام بخاری کو رحمہ اللہ، یعنی حرام اشیاء، نقصان دہ اشیاء، ان سے علاج کرنا شرعاً حرام ہے۔ جی سب سے پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ قال الامام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ حدثنا عبد اللہ ابن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت ذكوان يحدث عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا۔ یہ حدیث واقعتاً بہت دل دہلا دینے والی ہے۔ اس حدیث سے متعلق ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ کے جو استاذ ہیں اس سند میں، عبداللہ ابن عبد الوہاب الحجبی ابو محمد البصری، 228 ہجری سن وفات ہے ان کا، 10واں طبقہ ہے۔ کتب ستہ میں صرف امام بخاری اور امام نسائی رحمہم اللہ ہی ہیں جو اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں ان کی روایت لائے ہیں۔ بقیہ ائمہ اربعہ کون؟ ایک امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ نے اپنی احادیث کی کتابوں میں، بلکہ ان کی جو ملحق کتاب ہے کتب ستہ کی اس تقسیم میں، اس میں کوئی روایت ان کی نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب التہذیب میں ان سے متعلق لکھا کہ ثقۃ،
یحییٰ بن معین، ابو داؤد، ابو حاتم الرازی، ابن حبان، ان سب اصحاب علم نے آپ کو ثقہ کہا ہے۔ ابو حاتم الرازی نے صدوق بھی کہا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تہذیب التہذیب میں زہرۃ المتعلمین کے حوالے سے لکھا کہ روا عنہ البخاری 34 حدیثا، امام بخاری رحمہ اللہ نے ان سے 34 حدیثیں، 30 پر 4 حدیثیں لائے ہیں۔ ان کے جو استاذ ہیں خالد ابن الحارث ابن عبید ابن سلیمان ابن عبید الحجیمی، ابو عثمان البصری، بہت قداور شخصیت، نہایت عظیم المرتبہ عالم دین، خالد ابن الحارث 120 ہجری سن ولادت ہے اور 180 پر 6 ہجری سن وفات ہے، 8واں طبقہ ہے۔ اخرجہ الجماعہ۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ثقۃ ثبت، یعنی صحابہ کے بعد آپ کو کتب ستہ کے روات میں مقام اولیت حاصل ہے، اعلیٰ درجہ، صحابہ کے بعد کا بڑا طبقہ، عظیم درجہ ہی۔ یحییٰ بن سعید القطان نے کہا رحمہ اللہ ما رأیت احدا خیرا من سفیان وخالد بن الحارث، بہت بڑی بات ہے نا یہ ماشاءاللہ۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا الیہ المنتہی فی التثبت بالبصرہ، اس طرح کا جملہ، اس طرح کا کلمہ اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے، بہت سارے اصحاب علم سے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے، جیسے کہتے ہیں خاتمۃ الحفاظ، حافظ جلال الدین السیوطی نے ابن حجر کو کیا کہا؟ خاتمۃ الحفاظ۔ اس کے ایک معانی ہوتے ہیں، اس کا ایک مقصود ہوتا ہے، تو یہ بھی ایسی بات ہے کہ الیہ المنتہی فی التثبت بالبصرہ، کئی ایک اصحاب علم سے متعلق بات کہی گئی ہے، ان سے متعلق کہی گئی ہے جو امام احمد بن حنبل نے کہا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے خالد بن الحارث کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ خالد بن الحارث یجیء بالحدیث کما یسمع، وکان عبد الرحمن بن مہدی یجیء بالحدیث کما یسمع، وکان وکیع یجہد ان یجیء بالحدیث کما یسمع، وکان ربما قال فی الحرف او الشیء یعنی کذا، یعنی خالد بن حارث اور عبد الرحمن بن مہدی وغیرہ تو حدیث جس طرح سے، جس تحدیث اور اخبار کے فرق کے ساتھ، عن کے فرق کے ساتھ، اور جو لفظ جس طرح سے انہوں نے سنا بالکل ویسے گویا کہ جو ہی ایک طرح سے مسجل ہے، ٹیپ ریکارڈ ہے، تسجیل ہوئی ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے۔ لیکن امام وکیع رحمہ اللہ، ان کا حافظہ خود امام احمد بن حنبل نے اس کی گواہی دی کہ کس درجہ قوی حافظہ تھا آپ کا، ما رأیت فی یدہ کتابا قط کہا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے موازنے میں، ان کے مقابل کی بات ہے، کبھی کہتے کبھی کذا یعنی ایسے ہے، ایسے او کما قال، ایسے کہتے ہی نہیں، اس طرح کا معاملہ۔ ابو زرع الرازی رحمہ اللہ تو یہاں تک کہتے تھے کہ خالد بن الحارث کو خالد الصدوق کہا جاتا تھا۔ ابو حاتم الرازی نے کہا امام ثقۃ، امام نسائی رحمہ اللہ نے کہا کہ ثقۃ ثبت۔ معاویہ بن صالح رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں یحییٰ بن معین سے پوچھا کہ من اثبت الشیوخ البصریین، اہل بصرہ کے مشائخ میں اثبت، علم و فضل میں، اتقان میں، ضبط میں کون سب سے اعلیٰ ہیں؟ کہا کہ قال خالد مع جماعت سماهم، خالد بن حارث کے ساتھ ایک جماعت کا آپ نے نام لیا۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے جو ان کی کتاب ہے السابق واللاحق، اس میں لکھا کہ حدث عنہ شعبۃ، حالانکہ اس روایت میں یہ خالد بن الحارث کن سے روایت کر رہے ہیں؟ شعبہ سے، جبکہ شعبہ نے بھی ان سے روایت کی ہے۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حدث عنہ شعبۃ والحسن بن عرفہ، الحسن بن عرفہ معلوم ہے آپ کو؟ جز الحسن بن عرفہ چھوٹا سا رسالہ ہے، اس میں احادیث سے متعلق چھوٹا سا ایک رسالہ ہے وہ۔ الحسن بن عرفہ تقریباً 110 سال عمر تھی ان کی، 10 لڑکے تھے، آپ کو سب عشر مبشرہ پر نام رکھا آپ نے، انہوں نے سب سے پہلے ابو بکر صدیق کا نام رکھا، سب سے پہلے بیٹے کا نام، اور آخری بیٹے کا نام ابو عبیدہ بن الحسن بن عرفہ۔ بہرحال الحسن بن عرفہ دونوں نے ان سے روایت کی ہے، اور دونوں کی وفات کے درمیان تقریباً 90 پر 7 سال کا فرق ہے۔ کتنا؟ یعنی اگر اس کا علم کسی کو نہ ہو تو کوئی انقطاع کا شبہ پیدا کر سکتا ہے نا جی۔
ان کے استاد ہیں شعبہ بن الحجاج، الحمدللہ شعبہ بن الحجاج رحمہ اللہ ابو بسطام سے متعلق، جو گزشتہ سال کتاب النفقات جو پڑھایا تھا فضل سال آخر والوں کو، ان میں ایک باب ہے باب خدمت الرجل فی اہلہ، حدیث نمبر 5360 پر 3، اس میں امام شعبہ سے متعلق میں نے تفصیل سے لکھا دیا ہے۔ ان کے جو استاد ہیں سلیمان الاعمش، گزشتہ سال جو فضیلت اول کے تھے، 4 لوگ تھے وہ فضیلت اول والے، تو ان کو جو کتاب الاجارہ میں نے پڑھایا ہے اس میں ایک باب آتا ہے باب من آجر نفسہ لیحمل علی ظہرہ ثم تصدق بہ واجرۃ الحمال، حدیث نمبر 2270 پر 3۔ اس حدیث کے تحت سلیمان ابن مہران الاعمش سے متعلق میں نے تفصیل سے لکھوایا ہے الحمدللہ، وہاں آپ رجوع کر لیں۔ ان کے استاد ہیں ذکوان ابو صالح السمان الزیات المدنی، جویریہ بنت الاحمس الغطفانی کی یہ موالی میں سے ہیں۔ سہیل بن ابی صالح کے والد ہیں ابو صالح السمان، کنیت سے مشہور ہیں ابو صالح۔ 101 ہجری کا سن وفات ہے، اوساط تابعین میں سے ہیں، تیسرا طبقہ ہے۔ اخرجہ الجماعہ۔ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ ثقۃ ثبت۔ ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ نے ایک بڑی بات لکھی، کہا کہ سعد بن ابی وقاص سے انہوں نے زکوٰۃ سے متعلق ایک مسئلہ دریافت کیا تھا، یعنی ان کا صحابہ سے لقاء، صحابہ سے تعلیم اور تعلم اور پھر صحابہ کی رؤیت، یہ سب بتانے مقصود ہے کہ کن صحابی سے ملے کن صحابی سے نہیں ملے ہی۔ کہا کہ سأل سعد بن ابی وقاص مسئلۃ فی الزکوٰۃ، زکوٰۃ سے متعلق آپ نے سوال کیا تھا، اور جب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کیا گیا تھا تو آپ وہاں پر موجود بھی تھے، مطلب وہاں پر جا کر کے بھی آئے تھے۔ شہید الدار زمانہ عثمان۔ البتہ ابو زرعہ الرازی رحمہ اللہ نے کہا کہ ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ سے ان کی لقاء ثابت نہیں ہے، لم یلقا ابا ذر۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ ثقۃ من اجل الناس واوثقہم۔ ابو زرعہ، ابو حاتم اور محمد ابن سعد الطبقات الکبریٰ میں ان کو ثقہ کہا ہے۔ ایک عظیم عالم دین ہیں جنہوں نے 22 سال امام اہل سنہ احمد بن حنبل کی صحبت میں رہے ہیں، ابو الحسن المیمونی، کنیت سے مشہور ہیں، 272 ہجری سے وفات ہے ان کا۔ یہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل سے اور وہ یحییٰ ابن آدم سے اور وہ سلیمان الاعمش سے کہ ابو صالح السمان نے کہا ما کنت اتمنی من الدنیا الا یومین اجالس فیہما ابا ہریرہ، میں نے بس اپنی زندگی میں 2 دن کی تمنا کی، میں نے مجھے 2 دن مل جائیں بس، اور وہ 2 دن ابو ہریرہ کی صحبت میں مل جائے مجھے، بس 2 دن کی تمنا کی تھی۔ اللہ رب العالمین نے کتنا نوازا ان کو، اتنا نوازا ان کو کہ یہ ابو صالح السمان یہاں تک کہا کرتے تھے کہ جو ہے یعنی وَأَنَا أَعْلَمُ صَادِقٌ هُوَ أَوْ كَاذِبٌ، یعنی ما احد يحدث عن ابی ہریرہ، ما احد يحدث عن ابی ہریرہ الا وانا اعلم صادق هو او كاذب۔ ابو ہریرہ کی روایات پر کوئی بھی گفتگو کرے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے کہ سچا ہے، کیوں؟ ابو ہریرہ کی ساری روایات اللہ کے فضل سے مجھے معلوم ہے۔ تمنا کی تھی 2 دن کی، اور ادعا دیکھو بعد میں کیسے ہے، ماشاءاللہ۔ الا وانا اعلم صادق هو او كاذب۔ حفص بن غیاث، جن کے تعلق سے میں نے گزشتہ سال آپ کو کتاب الاجارہ میں تفصیل سے بتا دیا ہے، حفص بن غیاث جو ان کے والد سے روایت کرتے ہیں، مجھے یہاں یہ بتانا مقصود نہیں ہے۔ حفص بن غیاث جو کوفہ کے عالم ہیں، قاضی تھے، وہ کہتے ہیں کہ سلیمان ابن مہران الاعمش، جو آپ کو معلوم ہے نا سلیمان ابن مہران الاعمش کا ترجمہ حالت اٹھا کے دیکھیں، ان کے نام پر نسبت ہو گیا الکاہلی، سلیمان ابن مہران الاعمش الکاہلی، بنو کاہل کے ہیں وہ۔ بنو کاہل کا جو علاقہ تھا، اس علاقے میں ایک مسجد تھی، اس مسجد کے مؤذن تھے کون؟ ابو صالح السمان ذکوان، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہتے ہیں کہ یہ مؤذن تھے، سلیمان ابن مہران الاعمش کہتے ہیں وہ مؤذن تھے۔ فابطأ الامام، امام کا ایک مرتبہ آنا تاخیر ہو گیا، فامنا، انہوں نے نماز پڑھائی، جیسے انہوں نے نماز پڑھائی کہا کہ فکان لا یکاد یجیزها من الرقۃ والبکاء، جو رقت آپ میں طاری ہوئی، جو بکا، جو رونا آیا آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے،
فکان لا یکاد یجیزھا، ناممکن سا لگ رہا تھا کہ اب آگے بھی بڑھ پائیں گے. یہ سلیمان ابن مہران الاعمش نے ان کے بارے میں بات کہی ہے. بہرحال آخری بات امام ابو داؤد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ ابن معین سے پوچھا کہ من کان الثبت فی ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک ایسے صحابی ہیں، ایک ایسے معلم ہیں جن کے تلامذہ کی کثرت ہے، بہت بڑی تعداد ہے، لیکن ان میں سب سے زیادہ لائق فائق کون ہے؟ الثبت کس کو حاصل ہے؟ کہا ابن المسیب، سعید بن المسیب، ابو صالح السمان، محمد ابن سیرین، ابو سعید المقبوری، عبد الرحمن الاعرج اور ابو رافع، ان کے نام لیا یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ نے. چلیے ان کے استاذ ہیں صحابی رسول معروف ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. حدیث میں جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ حدیث میں مسئلہ یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم خود کو کسی طور پر بھی ہلاک نہ کریں، خودکشی نہ کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی دی ہے وہ اس کے اختیارات سے باہر ہے، یعنی اس کے اختیارات کی چیز نہیں ہے کہ وہ جیسے چاہے اپنے نفس کے ساتھ جو چاہے معاملہ کرے. سمجھ رہے؟ ابن بطال رحمہ اللہ، ان کی جو شرح ہے، پتہ ہے نا اندلس کے عالم ہیں، انہوں نے اسانید پر کوئی کام نہیں کیا ہے، صحیح بخاری کے متن پر کام کیا ہے، اور خالص فقہی اعتبار سے یہ مالکی ہیں، جیسے ابو عبداللہ القرطبی ہیں تفسیر میں، ویسے یہ ہیں جیسے علامہ قسطلانی نے بات کہی ہے. ابن بطال رحمہ اللہ نے یہ جو حدیث مبارکہ ہے حدیث ابی ہریرہ، اس کی شرح میں آپ لکھتے ہیں کہ ھذا الحدیث، دیکھیے یہ جلد نمبر ہے 9، میرے پاس جو نسخہ ہے 10 جلدوں والا، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 475. قال المؤلف ھذا الحدیث یشہد لصحۃ نہی اللہ تعالی فی کتابہ المؤمن عن قتل نفسہ، یعنی یہ حدیث مبارکہ اس آیت کریمہ کی گویا کہ تفسیر ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفس کو قتل مت کرو، اپنے نفس کو ہلاک مت کرو. یہ حدیث مبارکہ بھی اسی اعتبار سے ہے کہ آپ زہر کھائیں گے تو آپ کو نقصان ہی پہنچائے گی، آپ کی جان لے لے گی وہ. یہ اس باب کا گویا کہ خلاصہ ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث مبارکہ کو اپنی الصحیح کی کتاب الجنائز میں بھی لائے ہیں اور باب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی قاتل النفس، باب ما جاء فی قاتل النفس، حدیث نمبر 1360 پر 3. اس حدیث کے تحت اسی حدیث مبارکہ کو، اس نمبر کے تحت اسی حدیث مبارکہ کو امام بخاری رحمہ اللہ لائے ہیں اور باب قائم کیا، باب ما جاء فی قاتل النفس. حدیث مبارکہ پر ایک نظر دیکھیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے اس حدیث مبارکہ کو سنا کہ آپ نے فرمایا من تردہ کے معنی آتے ہیں اے اسقط نفسہ، تردہ کے معنی کیا ہیں؟ اسقط نفسہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص اپنے آپ کو گراتا ہے، یعنی پہاڑ پر لے کر جاتا ہے، گراتا ہے، گویا کہ اس میں تعمد والی بات ہے. کون سی بات ہے؟ تعمد والی بات ہے. سمجھ رہے اس بات کو؟ حالانکہ حدیث کا اگر آپ ظاہر پڑھ کر کے دیکھیں، حدیث کا جو ظاہر ہے، دیکھو اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم من تردہ من جبل، جو اپنے آپ کو پہاڑ پر لے کر جائے اور پہاڑ پر سے اپنے آپ کو گرا دے، اس سے خودکشی لازم نہیں آتی ہے. لیکن آگے کا جو لفظ ہے وہ بتا رہا ہے کہ فقتل نفسہ. تردہ کے معنی کیا ہے؟ اے اسقط نفسہ، اپنے نفس کو گرا دینا اوپر سے. اپنے نفس کو جب گراتا ہے پہاڑ پر سے، من جبل، کیوں؟ فقتل نفسہ، جس سے وہ اپنے نفس کو قتل کر لیتا ہے، مار دیتا ہے. اس سے تعمد والی بات سامنے آتی ہے. کون سی بات سامنے آتی ہے؟ تعمد والی بات سامنے آتی ہے. من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها ابدا. اس کی سزا بھی الجزاء من جنس العمل کے قاعدے کے تحت قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وہ سزا بھی ایسی کاٹے گا، یہ پہاڑ پر خود کو لے جائے گا اور اوپر سے گرائے گا اور پھر مرے گا، اور یہ سلسلہ اس کا ہمیشہ رہے گا، یعنی خالدا مخلدا فيها ابدا.
خالدن مخلدن فیہا ابدا، کیا وہ ہمیشہ رہے گا؟ اس کی تفصیل کیا ہے وہ میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ومن تحسا، تحسا کی معنی ای تجرع، سورۃ ابراہیم میں ہی نہیں، یتجرعہ، تجرع کے معنی آتے ہیں یعنی ایک آدمی ایک مشروب پیتا ہے، ایک بہترین جوس ہے، بہترین مشروب ہے، پانی لے لیجئے یا کسی پھل کا جوس لے لیجئے، پھل کا کوئی بھی عصیر ہوتا ہے، کیسے پیتا ہے ایک آدمی، کتنی سلاست سے پی لیتا ہے، کتنی آسانی سے پی لیتا ہے۔ لیکن وہی کوئی بالکل کڑوی کسیلی ایک دوا ہوتی ہے، ٹینک ہوتی ہے، اس کو کیسے پیتا ہے؟ مطلب نہ چاہتے ہوئے پیتا ہے۔ جیسے وہ ایک پتا آتا نا، کیا ہوتا وہ کڑوا، کیا نیم کا پتا، اس کو پیس کے اگر پلایا جائے تو آدمی کیسے پیتا ہے؟ پانی کی طرح، آم کے جوس کی طرح نہیں، اس کا معاملہ کیسے ہو جاتا ہے؟ اسی پینے کے انداز کو تجرع کہتے ہیں، گھونٹ گھونٹ کر کے پینا، ٹہر ٹہر کے پینا، یعنی مطلب نہ چاہتے ہوئے پینا، کہ وہ نہیں جا رہا ہے پھر بھی اندر ڈال رہا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، اسے آسانی سے نہیں ڈال سکتے، بلکہ یتجرعہ، جو پیپ اور جو خون پینے کے لیے دیا جائے گا، یتجرعہ، جبرن زبردستی ڈالے گا اندر وہ، اور اس کے بغیر زندہ بھی نہیں رہ سکتا، اور اس کے بغیر بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ومن تحسا، تحسا یعنی تجرع، زہر پینے کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ ومن تحسا سمن، سم سین کے ضمے کے ساتھ بھی، سین کے فتحے کے ساتھ بھی، لیکن سین کے ضمے کے ساتھ زیادہ مشہور ہے۔ ومن تحسا سمن، جس نے زہر کو پیا، فقتل نفسہ، اور کیوں پی رہا ہے وہ، کیوں کھا رہا ہے زہر؟ مارنے کے لیے، تعمد ہے اس میں، جان بوجھ کر، ارادتن، ہلاک کرنے کے لیے۔ فسمہ فی یدہ، تو کل قیامت کے دن بھی اس کے ہاتھ میں زہر ہوگا، یتحساہ، اور اسے وہ جبرن زبردستی گھونٹ گھونٹ کر کے ڈالے گا اندر وہ، فی نار جہنم خالدن مخلدن فیہا ابدا۔ ومن قتل نفسہ بحدیدۃ، چاقو سے، ہتھیار سے، آج کے دور میں بندوق سے اگر کسی نے اپنے آپ کو مار لیا ہو، فحدیدتہ فی یدہ یجأ بہا فی بطنہ، یجأ کے معنی کیا ہے؟ یعنی یطعن، یجأ کے معنی کیا ہے؟ یطعن یعنی گھونپنے کو بولتے ہیں، وہ چھرا گھومتا رہے گا اپنی پیٹھ میں، مارتا رہے گا اپنے آپ کو اور خود کو ہلاک کرتا رہے گا، نسأل اللہ السلامہ، فی نار جہنم خالدن مخلدن فیہا ابدا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب میں قائم کی ہے، باب شرب السم والدواء، زہر پینا اور اس کے ذریعے سے علاج کرنا، یعنی زہر کو بطور علاج کے پینا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کچھ زہر کا حصہ اپنے منہ میں ڈالتا ہے اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی جان نہیں جائے گی، اس کی صحت بھی متاثر نہیں ہوگی، بلکہ اس کے جو اندرون کچھ معاملہ ہے اندر سے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی بہتری کے لیے کچھ کھا لیتا ہے، تو وہ خودکشی کرنے والا انسان نہیں کہلائے گا، حالانکہ وہ بھی حرام ہے، بات اس کی وہ نہیں ہے، وہ بھی حرامی ہے، لیکن اس معاملے کو حرام نہیں قرار دیا گیا۔ اس سے بچنا بہتر ہے، اس لیے کہ زہر کام کر جاتا ہے انسان کو، لیکن انسان جو اس کو خودکشی کے لیے کھاتا ہے وہ تو یقیناً حرام ہے اس کے لیے، اور اس کے لیے اتنی بڑی سزا دی گئی ہے۔ بہرحال ان چیزوں سے مکمل طور پر بچنا چاہیے۔ کسی طور پر بھی گھر میں جو بہت ساری ایسی اشیاء بھی ہوتی ہیں جو کیڑے مکوڑوں کو مارنے والی ہوتی ہیں، وہ بھی السم ہے، وہ بھی زہر ہے، ایسے دیگر اشیاء بھی ہوتی ہیں جو زہر کا کام کرتی ہیں۔ بہرحال اس سے مکمل طور پر بچنا چاہیے۔ لیکن امام بخاری نے جو باب قائم کیا، وما یخاف منہ، اور جن چیزوں سے بھی انسان کی جان نکلنے کا، جان جانے کا، ہلاکت کا خوف ہو، والخبیث، اور جو بھی خبیث اشیاء، اور خبیث کیا ہے؟ خبیث السم ہی ہے، خبیث السم ہی ہے۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی السنن کی کتاب ہے ابواب الطب، اس میں باب قائم کیا، باب ما جاء فی من قتل نفسہ بسم او غیری، 2045 یعنی 2045 حدیث نمبر ہے، شیخ البانی نے صحیح کہا اس حدیث کو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الدواء الخبیث، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الدواء الخبیث یعنی السم، الدواء الخبیث وہ خود السم ہے۔
دراصل بات کیا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر ایک خاص بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت ہے جو سندن صحیح ہے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ پیش کیا گیا زہر، اور چونکہ اعتقاد یہ تھا کہ زہر فی نفسی انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، خالد بن ولید نے کہا کہ نہیں، فی نفسی کوئی چیز ہلاک نہیں کرتی۔ آپ نے بسم اللہ کہا اور زہر کو پی لیا اور کہا کہ دیکھو مجھے موت نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے، سمجھ رہے ہیں آپ، اور آپ باحیات رہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، اور آپ کو ضرر نہیں پہنچایا، نقصان نہیں پہنچایا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب شرب السم والدواء به وما يخاف منه والخبيث باب قائم کر کے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے موقف کی تردید نہیں کر رہے ہیں، بلکہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے موقف کو لے کر کے جو زہر پینے کو صحیح قرار دیتے ہیں اس موقف کی تردید کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہنا چاہتے ہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جو زہر پی لیا اور آپ زندہ بھی رہے، اور آپ کا اللہ پر جو توکل جو اعتماد تھا وہ آپ کی کرامت تھی، اس مسئلے کو رکھ کر کے ایک موقف نہ بنایا جائے اور زہر نہ پیا جائے، سمجھے اس بات کو، ان کے موقف کی نہیں، اس کو ایک موقف بنا کر کے زہر پینا، اس کی تردید کی امام بخاری نے رحمہ اللہ۔ میں سمجھتا ہوں نقطہ بہت اچھی طرح واضح ہے۔ اس موضوع سے متعلق ایک آخری بات یہ بھی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت جو دوسری حدیث مبارکہ لائے ہیں، حدیث سعد بن ابی وقاص، اہل علم اس سلسلے میں یقیناً ایک طرح کی پیچیدگی محسوس کیے کہ اس کا باب سے کیا تعلق ہوگا، کیونکہ باب قائم کیا گیا ہے باب شرب السم والدواء به وما يخاف منه والخبيث، باب تو یہ ہے، اور جو حدیث مبارکہ دوسری ہے حدیث سعد بن ابی وقاص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استبح بسبع تمرات عجوہ، جو صبح کی حالت میں صبح کرتا ہے اس حالت میں کہ 7 عجوہ کھجور کھاتا ہے، لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر، اسے سحر نقصان پہنچا سکتا ہے نہ زہر نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کا کیا تعلق ہے؟ اس کا تعلق اگر حدیث پہلے لائے ہوتے تو گویا کہ صبح میں 7 کھجور کوئی کھا لیتا، بعد میں زہر پیتا تو پھر بات مناسبت ہوتی، لیکن حدیث بعد میں لائے نا امام بخاری حدیث بعد میں لائے ہیں نا، زہر کھانے کے بعد نہیں نا مسئلہ یہ۔ من استبح، جو صبح کرتا ہے 7 کھجور کھا کر، عجوہ کھجور کھا کر، اس کے بعد اسے وہ نقصان نہیں پہنچائے گا اگر زہر پی لیتا ہے تو، اگر اس پر سحر ہو جاتا ہے تو۔ بہرحال امام بخاری کو یہاں مقصود یہ ہے واللہ اعلم کہ زہر انسان کے بدن کو نقصان پہنچاتا ہے، اور سحر جادو انسان کے سوچ اور خیالات پر حاوی ہوتا ہے، ایک ظاہر کو نقصان پہنچاتا ہے، ایک باطن کو نقصان پہنچاتا ہے، تو دونوں کے لیے عجوہ کھجور بہت مفید ہے۔ ایک عام بات اس کا تتمے کے طور پر لائے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، بات واضح ہوئی آپ کو؟ یعنی مان لو کہ کسی نے زہر کھا لیا، پی لیا زہر، مان لو کہ انجانے میں کچھ ہو گیا اور اس نے 7 عجوہ کھجور کھائے ہوں تو انشاءاللہ لا یضرہ شیئا، اس مناسبت کے ساتھ، واللہ اعلم۔ بات واضح ہوئی آپ کو؟ چلیے اتنی ہی باتیں اس باب کے تحت، انشاءاللہ بقیہ آنے والا جو باب ہے باب البان الاتن آنے والے ہفتے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔